میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں اسی نام سے راحت ہو۔ آپ کو کام کرنا پڑے گا، لہذا آپ کو گزارش ہے کہ جہاں تک بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے کام تو وہی ہے، نام اب تبدیل ہوا ہے، اس کا رضا الاسلام کے نام سے ادارہ اب جانا پہچانا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے، میں ملتمس ہوں تمام منڈی اور اطراف کے تمام جتنے گاؤں دیہات کی جتنے پنچایتوں کے ہر محلے کے اندر رہنے والے ہر فرد سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کی مضبوطی کے لیے اپنا عشر بھی پہنچائیں، زکوٰۃ بھی پہنچائیں، فطرانہ بھی پہنچائیں، جو بھی بن پڑے آپ یہاں پر اس ادارے کے جو ساتھ چلنے والے افراد ہیں اراکین کمیٹی ان کا مکمل تعاون کریں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کام کر رہے ہیں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں آج طلبہ کو میں نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا، مفتی فاروق صاحب قبلہ بھی تھے، ہم نے خود سنا ان کی تعلیم بہتر انداز سے ہو رہی ہے، یہ بلڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اگر آپ کا یہ ہم VIP کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ 4 گاڑیوں آگے پیچھے گھومیں، کھڑا ہو کر پیشاب کرے، اور مفتی صاحب ابھی داڑھی کی بات کر رہے تھے، جو بالکل چک کر دے یا کٹ کرے اس کو VIP کہتے ہیں۔ سنو میرے دوستوں بزرگوں، مفتی صاحب نے بڑا عمدہ بیان فرمایا ہے۔ مفتی صاحب نے داڑھی کی بات کی، ایک مشت داڑھی رکھنا یہ تمام آئمہ کے نزدیک واجب ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ہم کریں، تو سب سے پہلی اصلاح کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ ہوگا تو عمل بھی ہوگا، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج 10 ہے نا شعبان، وہ ٹھیک 4 دن بعد 15 ہوگی نا۔ یہ ایسی شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے۔ کئی سارے راوی ان کے نزدیک لیلہ مبارکہ یہ رات ہے، شب برات جس کو بولتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے نہیں کہ جسے شب قدر بولتے ہیں وہ 27 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 29 ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ کا موضوع یہ ہے کہ وہ شب قدر 29 شب ہے۔ باقی کچھ لوگوں کا اپنا 21، 23، 25، 27، اور حضرت امام ابو حنیفہ کا موضوع یہ ہے کہ 27 ہے۔ یہ بھی بیان کرنا موضوع نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو قرآن کے بارے میں پوری مہارت رکھتے تھے، تبھی تو مسائل مستمد کیا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں 27 کو ہے، اور شعب الایمان کے جس میں پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ آقا کریم علیہ السلام کے تعلق سے یہ لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ، کہ آپ مجنون ہیں، پاگل۔ یہ لفظ سب سے پہلے جہاں استعمال ہوا وہ مکہ کے اندر مغیرہ میں، یہ ولید بن مغیرہ نے کیا ہے، اور پھر 13ویں صدی اور 14ویں صدی کے اندر یہی لفظ پاگلوں اور بچوں جیسا ہے، یہ دیوبند سے یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جو حکم ولید بن مغیرہ کے لیے ہوگا وہی اس کے لیے ہوگا جس کے لیے لفظ استعمال ہوگا۔ بے شک بے شک، ایسا نہیں کہ اس کے لیے حکم الگ ہے اور اس کے لیے حکم الگ ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے کیا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ، اب میں بار بار وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، تو رب تو دین مدین کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ قبلہ خطیب صاحب علامہ صاحب کی زبانی ماشاءاللہ
کہ جو دین کی خدمت کرتا ہے پھر دین کسی کا قرض اپنے ذمہ باقی نہیں رکھتا. حاصل کی ہے. خدا تعالیٰ ان تمام طلبہ کے سینوں کو علم دین کا مدینہ بنائے. یوتھ کے تمام تر ارکان اراکین کمیٹی کے نام یہ 6 مصرے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر, بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر, نہ ہو ماحول سے مایوس, دنیا خود بنا اپنی, نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر, مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں, دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر, دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. اب خدیجہ صاحب کھڑے رہیں گے. اراکین مولانا مدثر صاحب, مولانا مقصود مدینی صاحب, تمام در علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے مقدس ہاتھوں ان معزز اراکین کے سروں پر دستار بندی کریں. جی ماشاءاللہ. جناب غلام محمد صاحب کو ہمارے جوائنٹ سے زمین میں سے مدرسے کے لیے زمین کو وقف کیا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر غلام عباس صاحب کو سعید فداد صاحب اپنے مقدس ہاتھوں دستار بندی فرمائیں گے. حق صاحب ہیں, جناب غلام محمد صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے. ماشاءاللہ. وحید الحق صاحب, اچھا یوتھ کا ایک محترم نام نثار احمد, جو یہاں مدرسے میں رہتے کھاتے پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے اور ان تمام عزیز و مشتاق احمد ونجے غلام نبی, انہوں نے 630 میں سے 454 نمبر حاصل کیے. میں علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں یوتھ کی طرف سے انہیں شال پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یوتھ کو, اراکین کمیٹی کو, علماء اہل سنت کو, جماعت اہل سنت, عادل بھائی کو بھی شال اڑائی جا رہی ہے. یہ نبی اہل سنت کے ہاتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ شال اڑایا جا رہا ہے. اللہ ان اراکین کمیٹی کو, اس کمیٹی والوں کو سلامت رکھے اور ان کی محبتوں میں اللہ تعالیٰ مزید برکت. آج یوتھ کے اندر ہمارے بھائی عادل رہ گئے تھے. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے. سارے مند چک صاحب, حضرت توصیف احمد گریستو صاحب, محمد ریحان گنئی صاحب, محمد ابرار گنئی صاحب, محمد مقصود صاحب اڑائی والے, قاضی عبد القدوس صاحب جو پریرا سے ان کا تعلق ہے, اور راہد صاحب اور ڈاکٹر فاروق احمد حمدانی صاحب. یہ رضائے مصطفیٰ یوتھ منڈی کے وہ 15 معزز اور محترم نام ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ مصروفیات کے باوجود دین متین کا بڑا اچھی انداز میں یہ کام کر رہے ہیں. امام صاحب اراکین کمیٹی کے شانہ بشانہ ہیں. حضور قائد اہل سنت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور قائد اہل سنت اپنی مخصوص دعا جو ہے دعا میں یوتھ کو یاد فرمائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ یوتھ اسی طرح سے کام کرتے رہیں. جماعت رضا مصطفیٰ منڈی زندہ باد, زندہ باد, جماعت رضا مصطفیٰ منڈی زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ یہ یوتھ کے 15 ارکان تھے جو یہاں پر تشریف لائے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مبارکباد پیش کرتے ہیں حضور قائد اہل سنت کی طرف سے اور جماعت اہل سنت کی طرف سے. اب ہمارے جو اراکین کمیٹی ہیں ماشاءاللہ محترم, جن کی پوری جو نگرانی ہے وہ سید مسرت حسین شاہ صاحب کے ہاتھوں ہے. یعنی یا رسول اللہ والا علیہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کی یا رسول اللہ والا علیہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14 مارچ کو مرکزی جامع مسجد منڈی کے اندر
जहाँ पर इदारा एक है रज़ाउल इस्लाम के नाम का, उसके अंदर जो है एक रोज़ा अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है, जो जमात अहले सुन्नत सुबह जम्मू की बैनर तले मुनक़िद हुई, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और इसी के साथ में उलमा किराम ज़िला भर के यहाँ तशरीफ़ लाए, जहाँ पर मुफ्तियान किराम सादात उलमा ने तशरीफ़ ला करके आवाम को हालात हाज़ा के ताल्लुक़ से तमाम के तमाम खिताबात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करके बताया कि इस वक्त जो है आमाल व अक़ायद का मुकम्मल तौर पर मुहासबा किया जाए, कोई भी खुराफात वहियात इंतशार ना हो। जितना इंसान मज़हब के साथ में जुड़ा रहेगा, हर बुराई से वो दूर रहेगा। वक्त का तकाज़ा है, आज हमारे नौजवान कोई मनशियात के अंदर है, कोई जराइम के अंदर है, न जाने किन किन बुराइयों के अंदर मुलवस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस वक्त जो उलमा किराम ने जो पैगाम दिया है कि ताकि समाज के अंदर जो बुराइयाँ इनका खात्मा किया जा सके, और कुरान और हदीस के हवाले से इस पर बात की गई। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये पैगाम भी दिया कि सूफिया किराम की जो तालीमात हैं वो अमन, सलामती, भाईचारा, इन तमाम चीज़ों की तालीम देती है, इससे हमें वाबस्ता रहना चाहिए। अक़ायद का भी हमें ख्याल रखना है और अमाल का भी, किसी तरह से इंसान ख़राब ना हो सके। इस मौके पर जो है मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ व बका, अमन व सलामती के लिए दुआएँ भी की गई। हज़रत आज रज़ाउल इस्लाम मंडी में नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला भर से उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो क्या कहना चाहेंगे इस सवाल से, आवाम के नाम क्या आपका पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक हुसैन मिसबाही, नाइब सदर जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू। मैं ये अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मदरसा रज़ाए इस्लाम है, जो मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी के ज़ेर एहतमाम है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया आज तक डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब हैं, और इस जामा मस्जिद के सदर जो हैं पीर मुसर्रत शाह साहब, और हमारे अज़ीज़ हज़रत मौलाना सैयद फ़ाज़िल हुसैन शाह साहब, और यहाँ जितने भी यूथ के हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रे की हिफ्ज़ की, क़िराअत की और मौलवियत की इब्तिदाई तालीम भी यहाँ पे होती है। ये इस इदारे का ये सालाना जलसा था, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी ये कायम व दायम रहेगा। और उसी ताल्लुक़ से ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का आज इनेक़ाद किया गया है। और इस नाम और इस बैनर तले कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद इसलिए भी ज़रूरी था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जान ईमान, ऐमन ईमान, असल ईमान है। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की मोहब्बत ही सब कुछ है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की नामूस और हुजूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के ऊपर मर मिटना, यही जज्बा हर मुसलमान का होना चाहिए, वरना इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे। मामारे कौम मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब रज़वी बरकाती दामर बरकातुहुल आलिया, सदर जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू, और जमात अहले सुन्नत के जितने भी अरकान थे, और यहाँ ज़िला पुंछ के यहाँ के सदर हैं, और बाकी बाडी के जितने हज़रात, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद थे। और जमात अहले सुन्नत ही के ज़ेर एहतमाम ये इजलास था, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त आप देखेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर कई एक बुराइयाँ राह पा चुकी हैं। आप अगर नौजवान नस्ल को देखेंगे तो दीन से दूरी तो है ही है, उसके साथ साथ मुआशरती बुराइयाँ कई तरह की आम हो रही हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहें, इज्तिमात होते रहें, या दीन और सुन्नत की रोशनी में इस्लाह होती रहे, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बहुत अच्छे समरात होंगे।